بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حارثۃ بن وہب الخزاعی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل الجنہ قلنا بلا قال کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ اس روایت کا متن اصلاً صحیح بخاری رقم 4562 سے لیا گیا ہے، 4562۔ حارث بن وہب کی روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت کے لوگ کون ہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عام انداز تھا، یعنی قرآن مجید نے جو ہدایات دی ہیں، جو ہمارے سامنے دین کی تصویر رکھی ہے، جو مبادی اور اصول بیان کیے ہیں، ان کو ذہن نشین کرانے کے لیے گاہے گاہے آپ اس طرح سوال کرتے، پھر لوگوں کو اس کا جواب دیتے، اور اس میں مختلف پہلوؤں سے بات کو واضح کیا جاتا۔ یہ جو راوی حضرات ہیں، ظاہر ہے کہ بات کتنی ہوئی، کتنی دیر تک ہوئی، کیا کیا باتیں کہی گئیں، کس سیاق میں ہوئی، بالعموم اس کو بیان نہیں کرتے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی پورا واقعہ سنا دیتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ جو بات ہوتی ہے، جس بات نے ان کو متاثر کیا ہوتا ہے، یا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر سمجھتے ہیں کسی حقیقت کی نشاندہی ہوئی ہے، کسی چیز کا فہم بہتر ہوا ہے، تو وہ ایک ٹکڑا بیان کر دیتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو سننے کے بعد ہمیشہ ان کو قرآن مجید کے مجموعی نظام میں رکھ کر دیکھنا چاہیے، یعنی قرآن نے کیا بات کہی ہے، قرآن مجید نے کیا حدود متعین کیے ہیں، ان سب میں رکھ کے جب دیکھتے ہیں تو پھر ان کا صحیح پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مجلس میں یہ پوچھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جنت کے لوگ کون ہیں۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کا یہی طریقہ تھا، اللہ کا رسول سامنے موجود ہو، وہ کوئی ہدایت دینا چاہے، کوئی بات بتانا چاہے تو ہر شخص ایسے ہی پوچھے گا، تو وہ پوچھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ بتائیں، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا سب بے نوا، عاجزی کرنے والے، کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اسے پورا کر دے۔ بے نوا عاجزی کرنے والے، یہ جو صفات ہیں یہ عام طور پر ان لوگوں میں ہوتی ہیں کہ جن کے پاس برتری ظاہر کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہوتے، یعنی غربت ہے، تنگی ہے، پستی میں پڑے ہوئے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد اگر غور کیجئے تو انہی لوگوں کی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، وہ بڑے عالم ہیں، بڑے سائنسدان ہیں، دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں بھی انہی کا مقام ہوگا۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جس کا خود قریش نے اظہار کیا ہے قرآن مجید میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں برتری ہمیں دی ہے تو قیامت میں یہ ترتیب الٹ کیوں جائے گی۔ تو ان برتر لوگوں کے مقابلے میں بعض اوقات پیغمبر بتاتے ہیں کہ اللہ کی جنت میں وہ لوگ منتخب کیے جائیں گے کہ اگرچہ یہاں بہت غربت میں تھے، اگرچہ یہاں بڑی مسکینی میں تھے، لیکن انہوں نے وہ عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے، جو دین کی حقیقت ہے۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ خشیت، عاجزی، تواضع۔ کس کے سامنے؟ اپنے پروردگار کے سامنے۔ دنیا کے لوگوں کے سامنے تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی آنکھیں اونچی رکھتا ہے، لیکن اپنی پیشانی اپنے خدا کے سامنے ڈالے رہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دولت کو کنڈیم کرنا مقصود ہے، یا کسی انسان کے اقتدار کی مذمت کرنا مقصود ہے، یا علم میں کوئی برتری نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دولت خیر ہے، فضل الہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، نہیں اس کے نتیجے میں جو تفوق، برتری، دوسروں کی تحقیر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کے مقابل میں بتایا جا رہا ہے کہ کل ضعیف متضاعف، یعنی عاجزی کرنے والے بے نوا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے سامنے عاجز بندوں کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ پر ایسا اعتماد رکھتے ہیں، اللہ پر ایسا بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے ایسا تعلق رکھتے ہیں
کہ اللہ اس تعلق کی لاج رکھتا ہے، اگر کہیں قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ یہ ان کے اوپر دنیا میں بھی اس کا احسان ہوتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کی تعبیر ہے۔ مدعا یہ ہے کہ بظاہر بے نوا ہیں، بظاہر بے نوا اور مساکین نظر آتے ہیں، لیکن اپنے پروردگار کے ساتھ اس درجہ محبت اور اعتماد کے رشتے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی کو غریب دیکھ کر، کسی کو مسکین دیکھ کر، کسی کو بے نوا دیکھ کر اس زوم میں مت مبتلا ہوا کرو کہ تمہیں اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں اور خدم و حشم دیے ہیں اور اقتدار دیا ہے اور دولت دی ہے، تو یہ ہیں کہ جن کو راندہ درگاہ کر دیا ہے۔ تم کیا جانتے ہو کہ وہ غریب، وہ بے نوا، وہ کہیں ریڑھی لگا کے اپنی روٹی کمانے والا، وہ مزدوری کرنے والا اپنے رب سے کیسا تعلق رکھتا ہے؟ تو ان کے بارے میں متنبہ رہو۔ جنت میں دولت نہیں دیکھی جائے گی، اقتدار نہیں دیکھا جائے گا، علم نہیں دیکھا جائے گا، یہ چیزیں بے معنی ہو جائیں گی وہاں۔ اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار نے تمہیں دیا، کیا تم نے اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے وہ حق ادا کیا جو اس سے متعلق تھا؟ دولت ملی تو اس کو اللہ کی امانت سمجھا اور غریبوں اور بے نواؤں کی طرف اس کا رخ کیے رکھا۔ علم دیا تو اس علم کے نتیجے میں نہ فتوے لگائے، نہ لوگوں کی تضلیل تفسیق کی، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا، نہ ہمچو ما دیگرے نیست کے زوم میں مبتلا ہوئے، بلکہ عاجزی کے ساتھ ایک طالب علم کے طور پر اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اپنے آپ کو ایک خادم کی جگہ پہ رکھا یا اپنی مشیخت قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ اقتدار دیا تو کیا اس اقتدار میں لوگوں کے لیے عدل کے پیامبر بنے؟ اگر یہ چیزیں نہیں اختیار کیں تو وہ بے نوا لوگ کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تم سے کہیں آگے ہوں گے۔ تو یہ در حقیقت درس ہے، لیکن چونکہ اس میں بات پورے پس منظر سے بیان نہیں ہوتی تو بعض اوقات لوگ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیے جی اس کے نتیجے میں تو گویا دولت کی مذمت ہو گئی۔ تو قرآن مجید نے پوری طرح یہ بتا دیا کہ علم ہے، اقتدار ہے، حسن ہے، دولت ہے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، یہ خیر ہے، فضل اللہ ہے، لیکن یہ اسی وقت اللہ کا فضل اور خیر بنے گا نتیجے کے لحاظ سے جب انسان ان کا حق ادا کرے گا۔ یعنی ان سے متعلق جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اگر اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، وہ حقوق ادا نہیں کیے، دوسروں کے معاملے میں تفوق اور برتری کی نفسیات ایسی غالب آ گئی کہ تحقیر اور تذلیل اور استہزاء کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ یہ دیکھا ہے آپ نے کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ گھروں میں بچیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ زخمی ہوئی پڑی ہوتی ہیں، یعنی ان کو پھر اٹھا کے ہسپتالوں میں لے جانا پڑتا ہے۔ میجسٹریٹ ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، بڑے افسر ہوتے ہیں، لیکن اپنے طمطراق کے سامنے اس غریب بچی یا بچے کے اوپر ظلم توڑتے ہیں، ستم کرتے ہیں اور ان کو ذرہ برابر خیال نہیں ہوتا۔ تو انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو سڑک پر چلتے ہوئے، منڈی میں بیٹھے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے، اصل میں اس کے ایمان کا، اس کے اخلاق کا، اس کے اندر کی برتری کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب بے نوا اور غریب لوگ اور جو نیچے پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو کتنی عزت دیتا ہے وہ۔ یہ عزت اگر نہیں وہ دے پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خناس بھرا ہوا ہے، دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، علم نہیں ہے، کوئی اور چیز آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم کیا جانتے ہو کہ ان غریبوں کے پاس کیا کچھ موجود ہے؟ اگر وہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں تو اس دنیا میں بھی وہ قسم کھا لیں تو میں اس کو پورا کر دیتا ہوں، اور قیامت میں بھی جنت کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، لیکن ظاہر ہے اسی وقت کھلیں گے جب انہوں نے اس مصیبت میں، تکلیف میں، پستی میں، تذلیل میں اپنے رب کو یاد رکھا اور اپنے پروردگار کے ساتھ سچا تعلق قائم کیے رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حارثۃ بن وہب الخزاعی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل الجنہ قلنا بلا قال کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لا برا۔ حارثہ بن وہب خزاعی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت کے لوگ کون ہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا سب بے نوا عاجزی کرنے والے،
کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اسے پورا کر دے۔ یہ جو آخری جملہ ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کی تعبیر ہے۔ مدعا یہ ہے کہ بظاہر بے نوا اور مساکین نظر آتے ہیں، لیکن اپنے پروردگار کے ساتھ اس درجہ محبت اور اعتماد کے رشتے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بہت قابل غور ہیں، یعنی کلو ضعیفم معاف کیجیے الحمدللہ، کلو ضعیفم متضاعف، بے نوا عاجزی کرنے والے، بے نوا عاجزی کرنے والے یعنی غریب لوگ، مساکین۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں دولت سے، عزت سے، اقتدار سے محروم کر کے آزمایا۔ یہ معمولی آزمائش نہیں ہوتی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس پر شکوہ سنج ہوتے، انہوں نے اس کو اپنے رب کی آزمائش ہی سمجھا اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب سے جڑ گئے۔ یہاں کوئی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی یہ مزدور ہیں، یہ عام زندگی کے اندر محنت کرنے والے محنت کش ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ غریبی، بے نوائی، کوئی چیز بھی خدا سے ان کے تعلق کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اسی پر سچا بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر کسی موقع کے اوپر اپنے پروردگار پہ اعتماد کر کے یہ کہہ بیٹھیں کہ خدا کی قسم یہ تو ہوگا ہی، تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر اس طرح کا کلمہ ان کی زبان سے نکل جائے اور اپنے پروردگار پر اعتماد میں نکل جائے تو ان کا رب ان کی بات کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جس آزمائش میں مبتلا کیے گئے، جس امتحان میں ڈالے گئے، وہ معمولی نہیں تھا، اور اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے اپنے رب سے اپنے تعلق میں کوئی کمزوری نہیں آنے دی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اہل جنت ہوں گے۔ اس طرح کی جو باتیں روایتوں میں آتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں لوگوں کے جنت میں جانے کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے آدمی کے کردار اور سیرت میں نمایاں ہونے چاہیے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ روایتوں کے بارے میں کئی مرتبہ توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کر رہی ہوتی، یعنی کسی موقع پر بات کرتے ہوئے، کسی خاص پہلو کو واضح کرتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے ہیں۔ جب آپ کو دین کے مجموعی تصور کو جاننا ہو تو ہمیشہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اس کا پورا فریم متعین کر دیتا ہے، یعنی یہ بتا دیتا ہے کہ دولت کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے، اقتدار کے معاملے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے، زینتوں کے معاملے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے۔ تو دنیا کی پوری اسکیم سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں وہ متعین کر دیتا ہے۔ اس میں اب ظاہر ہے کہ میں بھی امتحان میں ہوں، آپ بھی امتحان میں ہیں، زید بکر سب امتحان میں ہیں، ہمارے حکمران ہوں یا ہمارے علماء ہوں یا ہمارے دانشور ہوں، سب معرض امتحان میں کھڑے ہیں۔ اس صورتحال میں جو غریب اور بے نوا لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے امتحان سے دوچار ہوتے ہیں جس میں انہیں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ خاص طریقے پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور گویا اس طرح یہ بتا دیا کہ خدا کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، اور دنیا میں بھی اگر اپنے رب پر سچا اعتماد رکھتے ہو تو اللہ تمہاری بات پوری کر دیتا ہے۔